ہم 5 بہن بھائی تھے۔ ابو اچھی ملازمت پر تھے، اسی لیے بہت سکون بھری زندگی گزار رہے تھے۔ گھر کا ماحول محبت بھرا تھا۔ بہنوں کی آپس میں کبھی لڑائی بھی ہو جاتی تھی، لیکن یہ سب زندگی کا حصہ تھا۔ زیادہ تر آپا سے انبن ہوتی، کیونکہ شازیہ آپا ہم پر رعب جماتی تھی اور یہ بات ہمیں بری لگتی۔ بڑی بہن ہونے کی وجہ سے ہم تینوں چھوٹی بہنیں ان کا لحاظ بھی کرتی، لیکن آپا کا غصہ ہر وقت ناک پر دھرا رہتا تھا۔ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، منہ پھٹ تھی، اپنی مرضی کرتی تھی، کسی کو بات تک نہ کرنے دیتی۔ میں، نادیہ اور اسما ان کے غصے سے نالاں تھے، تاہم امی سمجھاتی تھیں کہ وہ بڑی ہیں، تم لوگ اس کے سامنے مت بولا کرو، یاد رکھو ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ ایسا کہہ کر ہی ماں نے آپی کو اور زیادہ سر پر چڑھا لیا تھا۔ اب وہ امی ابو کو خاطر میں نہ لاتی۔ یہ احساس جاتا رہا کہ کون سی بات ان کے سامنے کرنی ہے اور کون سی بات ان کے سامنے نہیں کرنی۔ آپا کی عادت تھی کہ وہ ہر کسی کا مذاق اڑاتی تھی، کسی کو کلو کہتی تو اگر کسی کے سر پہ بال نہیں ہیں تو اس کو گنجا کہہ کر خوب ہنستی۔ مجھے آپا کی ان باتوں سے چڑ تھی۔ انہی دنوں امی نے آپا کے رشتے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ دادی کہتی تھی، بہو یہ لڑکی تمہاری شتر بے مہار ہے، دیکھیں یہ بیل کیوں کر منڈے چڑھے گی۔ امی جان اس عمر کی لڑکیاں یوں ہی نادان ہوا کرتی ہیں، شاید پہلی تھی، بہت لاڈ پیار بھی ملا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ تو آ ہی جاتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ضدی اور انا پرست ہوتے ہیں کہ ان کو وقت کے ساتھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ آپی بھی انہی خود سروں میں سے تھی، سونے پر سہاگا، ان کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ انہی دنوں خالدہ رشیدہ اپنے بیٹے جہانگیر کا رشتہ لے کر آئیں۔ میرا یہ کزن تعلیم اور شکل و صورت ہر لحاظ سے بہتر تھا، البتہ سر پر بال کچھ کم تھے۔ آپا نے دیکھتے ہی ہنسنا شروع کر دیا اور مذاق اڑانے لگی کہ یہ تو گنجا ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ امی نے ڈانٹا۔ خالہ تو رشتہ مانگنے آئی ہوئی تھی اور آپا جہانگیر کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ امی بولی، کچھ شرم کرو، ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ طے کر رہے ہیں اور تم اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ شازیہ بولی، اماں خاطر جمع رکھو، میں نے اس گنجے سے شادی نہیں کرنی، امی جان نے سختی سے ڈانٹا۔ خالہ سامنے بیٹھی تھی، ان کا چہرہ اتر گیا، وہ شرمندہ ہو گئیں۔ اتنے میں ابو آ گئے اور سمجھانے لگے کہ شازیہ اس سے بہتر رشتہ ہمیں نہیں ملے گا۔ میں نے بھی لقمہ دیا کہ آپی کیا قباحت ہے اس رشتے میں، اتنے اچھے تو ہیں بھائی، اچھے ہوں یا برے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں تو امی بھی ان کے پیچھے گئیں۔ شازیہ تمہیں اپنے باپ کا بھی لحاظ نہیں، کتنی بے شرم ہو گئی ہو، تم نے اپنے باپ کے سامنے انکار کر دیا۔ امی زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ نے تو نہیں، سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں گی، میں دوسروں پر ہنستی تھی، اب سب مجھ پر ہنسیں گے۔ خالہ سب سن چکی تھی، وہ بددل ہو گئیں۔ امی سے کہا، رضیہ بہن، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ زبردستی ہو اور بعد میں دونوں کی نہ بنے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، سب مقدر کے کھیل ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئیں۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، امی بھی رنجیدہ تھی، کہا شاید میری تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہے، تبھی تو شازیہ مجھے دکھ دے رہی ہے۔ سال بعد میرے کزن کی شادی ہو گئی، ہم سب شادی میں شریک ہوئے، لیکن آپی نہ گئیں۔ خالہ جان اور میرے کزن نے کوئی شکوہ نہ کیا، ان کا گھر بس گیا تھا، بیوی اچھی ملی، ان کی دنیا آباد ہو گئی، ان کو کوئی غم نہیں تھا کہ شازیہ آپی نے انہیں گنجا کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ اب مسئلہ جوں کا توں تھا، یعنی شازیہ آپی کے رشتے کے لیے امی بہت پریشان تھی کہ شازیہ کو بیاہنا ہے، کوئی اچھا لڑکا ہے تو بتاؤ۔ ان کو ایک نہیں 4 بیٹیوں کی فکر تھی، مگر سب سے زیادہ پریشانی ان کو آپی کے لیے ہی تھی، کیونکہ بقول امی یہ لڑکی تو ناک پہ مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتی۔ آپی کو اللہ نے اچھی صورت دی تھی، لہذا نخرہ بھی بہت تھا، غرور بھی آ گیا تھا، اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہ تھی۔ انہی دنوں ایک امیر اور معزز گھرانے سے ان کے لیے رشتہ آیا، امی جان کو بہت پسند آیا، لڑکا خوبصورت، تعلیم یافتہ اور خوشحال گھرانے سے تھا۔
امی نے ہاں کر دی، لیکن جس بات سے ڈر رہی تھی وہی ہوا۔ اب سارے معاملات طے ہو گئے تو آپی سے پوچھنے کا مرحلہ آیا۔ اب بات امی کی عزت کی تھی۔ پہلے تو گھر کی بات تھی، خالہ رنجیدہ ہو کر بھی چپ ہو گئیں، مگر اب معاملہ غیروں کا تھا۔ ذرا سی بدمزگی دونوں گھرانوں کے لیے تازیانہ ہو سکتی تھی۔ اسلم کے گھر والوں نے فوری جواب مانگا۔ جواب میں آپی نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ اب کی بار انکار کی وجہ یہ بتائی کہ یہ لوگ تو دیہات میں رہتے ہیں، اب شہری ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، ان کی عادتیں تو گاؤں والوں جیسی ہی ہوں گی۔ یہ کوئی جواز نہ تھا کسی اچھے رشتے کو ٹھکرانے کا، مگر خدا جانے آپی کیوں نہیں سمجھتی تھی۔ وہ شادی کو کھیل سمجھتی تھی، خدا جانے وہ خوابوں کی کس دنیا میں رہتی تھی۔ جب انہوں نے فوری جواب مانگا اور آپی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکے کا رنگ سانولا ہے، جب ان کو گوری لڑکی کی تمنا ہے تو مجھے بھی گورا جیون ساتھی چاہیے۔ ایسی باتیں سن کر امی نے سر پکڑ لیا کہ خدا جانے یہ لڑکی کیا چاہتی ہے۔ بیٹی، یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ تم ہر موقع پر انکار کر دیتی ہو۔ امی، آپ کو بھی تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ سانولی رنگت کوئی عیب نہیں ہے۔ نادیہ باجی نے شازیہ باجی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپی نے پٹ سے جواب دیا، ایسی بات ہے تو تم کر لو اسلم کے ساتھ شادی، تم کو کالے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں نا۔ انہوں نے سارا غصہ نادیہ باجی پر نکال دیا۔ ایک لمحے کو تو نادیہ لرز گئی، پھر سنبھل کر بولی، امی جان آپ باجی کی فکر چھوڑیے اور اب دوسری بیٹیوں کی فکر کریں۔ مایوس ہو کر امی نے نادیہ کی طرف دیکھا جو امی کے درد کو سمجھ رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی کرن جاگی۔ نادیہ ماں سے بولی، ماں مجھے اس گھر کی عزت اور آپ کی خوشی پیاری ہے، آپ ان لوگوں کو انکار مت کریں۔ آپی نہ سہی، آپ کی دوسری بیٹی ہی سہی، میں آپ کا ہر حکم بجا لانے کو تیار ہوں۔ یوں نادیہ نے ماں کی خوشی کے لیے سر تسلیم خم کر دیا۔ اسلم کے والدین کو کوئی اعتراض نہ ہوا، بڑی نہ سہی چھوٹی سہی، انہوں نے رشتہ اسی گھرانے سے لینا تھا سو لے لیا۔ اب ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور سب کو اپنی قسمت کا ملتا ہے۔ نادیہ کے نصیب میں جو تھا سو مل گیا۔ امی ابو یہ سوچ کر چپ تھے کہ چلو ایک بوجھ تو ہلکا ہوا۔ 2 سال تک امی دن رات سوچوں میں جلتی رہیں۔ شازیہ کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ نادیہ باجی اپنے گھر میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی اور سب ہی ان کی خوشیوں بھری زندگی پر رشک کرتے تھے۔ ان کو اپنے شوہر کے سانولے رنگ سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ وہ تو کہتی تھی کہ اسلم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے۔ امی اکثر کہا کرتی تھی کہ جیسے میری نادیہ کا نصیب کھلا ہے، ایسے ہی ایک دن میری شازیہ کا بھی رشتہ آئے گا۔ سب کا خیال تھا کہ نادیہ کو خوش و خرم دیکھ کر شازیہ کو عقل آ گئی ہوگی، لہٰذا اب جو بھی رشتہ آئے گا شازیہ مان جائے گی۔ انہی دنوں ابو جان کے ایک دوست اپنی فیملی کے ساتھ آ گئے۔ وہ بڑی مدت کے بعد آئے تھے کیونکہ وہ برطانیہ چلے گئے تھے۔ ابو نے بہت خوشی سے ان کا خیر مقدم کیا اور وہ ہمارے گھر رکے۔ ان کا بیٹا طارق بھی ساتھ تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور پڑھا لکھا نوجوان تھا اور ابو کے دوست اس کے رشتے کے لیے پاکستان آئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک پاکستانی اور مشرقی اقدار والی لڑکی ڈھونڈ رہے تھے۔ جب مسز سلطان نے شازیہ باجی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور امی سے کہا، ارے لڑکی تو گھر میں موجود ہے اور میں خواہ مخواہ ادھر ادھر ڈھونڈتی پھرتی ہوں، بس اب میں طارق کے لیے آپ کی شازیہ ہی لوں گی۔ ہم سب ڈر رہے تھے کہ شازیہ ایسی کوئی بات نہ کر دے جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ وہی ہوا جس بات کا ہمیں ڈر تھا۔ شازیہ آپی آپے سے باہر ہو گئی اور اپنی اسی خودسری اور ضد سے کہنے لگیں کہ میں اپنا وطن چھوڑ کر برطانیہ نہیں جاؤں گی، جانے وہاں میرے ساتھ کیا ہو۔ اب کی بار یہ قربانی فائزہ نے دی۔ امی نے اس کو سمجھایا کہ اتنا اچھا رشتہ ہے، شازیہ کا تو دماغ درست نہیں ہے، بیٹی تم ہماری لاج رکھ لو اور انکار مت کرنا، ہمارا بڑھاپا ہے، جتنی جلدی تم اپنے گھر کی ہو جاؤ اچھا ہے۔ فائزہ نے سوچا، آپ ہی بےحد خوبصورت ہیں، اسی لیے ان کے معیار پر کوئی اترتا ہی نہیں، اور میں معمولی صورت ہوں، کیا خبر یہ لوگ مجھے قبول نہ کریں۔ اس نے امی سے کہا، ماں اگر وہ لوگ مجھے قبول کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ میری فکر نہ کریں، لیکن شازیہ آپی کا کیا بنے گا؟
آخر کب تک وہ یوں ہی انکار کرتی رہیں گی؟ ماں نے فائزہ کے شانے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر کہا، میری بیٹی، اس کے بارے میں مت سوچو، اسے چھوڑ دو، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ دیکھ لینا کہ وہ کل ضرور پچھتائے گی اور یہ وقت بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب میں طارق کے لیے تمہارا ہی نام لوں گی، آگے تیری تقدیر ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ امی نے آنٹی سے بات کی تو انہوں نے جواب دیا کہ شازیہ بھی تمہاری بیٹی ہے اور فائزہ بھی، بلکہ فائزہ تو زیادہ کم عمر ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، میرا بیٹا اچھا انسان ہے، وہ اس کو خوش رکھے گا، تم بالکل فکر مت کرنا۔ یوں فائزہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی۔ طارق کے ساتھ بیاہ کر وہ لندن چلی گئی۔ اس کے خطوط اور فون آتے تھے۔ وہ وہاں بہت خوش تھی، سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے اور شوہر بھی بہت پیار کرنے والا تھا۔ اور اب میں اور آپی بچ گئی تھی، اور آپی تو بہت خوش تھیں کہ بلا ٹل گئی اور ان کی اس رشتے سے جان چھوٹ گئی۔ اس انکار کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، شاید ان کو والدین کے بھروسے پر یقین نہیں تھا۔ سب سے بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے امی ابو کو شازیہ آپی کی فکر ایک روگ کی طرح کھا رہی تھی۔ خالہ جان میرے لیے ایک رشتہ لائی۔ لڑکا نیک، شریف اور پڑھا لکھا تھا، زیادہ امیر لوگ تو نہیں تھے لیکن کھاتے پیتے ضرور تھے۔ یوں میں بھی اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ شازیہ کی ہٹ دھرمی سے ماں باپ کے دل کافی رنجیدہ تھے، لہٰذا میں نے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور اپنے والدین پر بھروسہ کیا، اور خدا نے مجھے اپنی رحمت سے نواز دیا۔ میں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن تھی۔ والدین نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ 4 بیٹیوں میں سے 3 خوش و خرم اور خوشحال زندگی گزار رہی ہیں، اور ماں باپ کی دعاؤں سے ان کو سسرال بھی اچھے ملے تھے۔ اب والد صاحب بیمار رہنے لگے تھے، وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے تو پینشن پر گزارا کرنا پڑا۔ مالی حالات بھی پہلے جیسے نہ رہے۔ امی آپی کو سمجھاتی تھیں کہ اب تم رہ گئی ہو، آخر کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی، کب تک ہماری آزمائش چلے گی؟ اس پر آپی نے جواب دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، بلکہ نوکری کر کے آپ لوگوں کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گی۔ اچھی ملازمتیں یوں ہی نہیں مل جاتی۔ شازیہ آپی کی خاطر ابو نے کافی کوششیں کی اور ان کے ایک دوست کے توسط سے آپی کو بینک میں نوکری مل گئی۔ والدین بیچارے ٹھنڈی سانس بھر کر چپ ہو گئے کہ بیٹی نے اپنی مرضی کر لی، لیکن اس کی شادی کی نکلتی عمر دیکھ کر والدین بہت پریشان تھے۔ آپی جہاں ملازمت کرتی تھی وہاں آصف نام کا ایک لڑکا بھی ملازمت کرتا تھا۔ جانے کیسے دونوں میں رابطہ بڑھا اور دوستی ہو گئی۔ پھر انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ آصف کیسا تھا، کون تھا، ہمیں کچھ علم نہ تھا، مگر جو قباحت تھی وہ یہ تھی کہ وہ شادی شدہ تھا۔ مگر آپی کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی تھی کہ حقیقت جاننے کے بعد بھی انہوں نے آصف کی شریک حیات بننے کا فیصلہ کر لیا۔ امی ابو نے کافی سمجھایا مگر یہ لڑکی کب کسی کی ماننے والی تھی۔ وہ اپنی ضد پر اڑ گئی کہ شادی کروں گی تو آصف سے، ورنہ عمر بھر کنواری رہوں گی۔ امی ابو جانتے تھے کہ شازیہ بہت ضدی ہے، جو سوچتی ہے کر کے رہتی ہے۔ بلا سے اب جو بھی ہو مگر شازیہ دلہن تو بنے، شادی شدہ تو کہلائے۔ آپی کی ضد پر امی ابو نے شادی کی اجازت دے دی، لیکن شادی نہایت سادگی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ تک تو آصف نے اس معاملے کو انتہائی خفیہ رکھا، مگر یہ شادی کب تک چھپ سکتی تھی؟ پہلی بیوی کو علم ہو گیا، اس کے بعد تو قیامت آ گئی۔ آصف کی پہلی بیوی ایک پولیس آفیسر کی بیٹی تھی۔ اس نے نہ صرف شوہر کو ناکو چنے چبوا دیے بلکہ ان کی وجہ سے آپی کو بھی کافی عرصہ تک چھپ کر رہنا پڑا۔ آصف ایسے گئے کہ پھر لوٹ کر نہ آئے اور نہ آپی کی خبر لی کہ کس حال میں ہیں۔ اس غم میں آپی نے نوکری بھی چھوڑ دی۔ اب کہتی ہیں کہ واقعی میرا انتخاب غلط تھا، والدین ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، ہم تو جذباتی ہوتے ہیں، تبھی ہم سے درست فیصلے بھی نہیں ہو پاتے۔ آپی کو طلاق ہو گئی۔ ان کا حسن ماند پڑ چکا تھا، جس حسن پر وہ اتراتی تھی اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اسی حسن کے غرور نے ان کو خالی ہاتھ کیا، اور اب وہ پچھتاتی ہیں۔ مگر اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔